يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے شکر و احسان اور فضل و کرم، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحج کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم،
اے ایمان والو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے بہت سارے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھائیو، ایک مومن کی زندگی ہمیشہ خیر و بھلائی کا سرچشمہ ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن اپنی ذات سے لوگوں کو ایسے ہی نفع اور خیر پہنچاتا ہے جیسے کہ سورج کی روشنی اور سورج کی کرنیں ہر ایک کو بلا تفریق مذہب و ملت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک مومن کی زندگی کا محور اور مرکز اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور عبادتوں کا حکم دینے کے بعد بھلائی کا حکم دیا کہ تم اس روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرو۔ خیر کا اور بھلائی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے کہ ہم موجودہ دور میں جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر سانس لے رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اس سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خیر و بھلائی کے محتاج ہیں، جو بڑے ہی بے سہارا ہیں۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، اسے چند لقموں کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک اپنی بھلائی، اپنا خیر پہنچائیں۔ کوئی آدمی پیاسا ہے، اسے چند گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پانی مہیا کرائیں۔ کوئی آدمی برہنہ ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے لباس مہیا کرائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس خیر کے کام میں ہم ضرور حصہ لیں۔ کوئی آدمی پریشانیوں میں، غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے مشورے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اللہ نے علم اور حکمت اگر دیا ہے، ہمیں اگر اللہ نے علم سے نوازا ہے، زندگی کے مختلف مرحلوں سے ہم آشنا ہیں، ہمارے اندر ایک تجربہ ہے، ہم اسے مشورہ دے سکتے ہیں، ہمارے مشورے کا وہ ضرورت مند ہے، ہم اسے مشورہ دیں۔ کوئی آدمی تکلیفوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اسے چند جملے تسلی کے چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے اس خیر کے کام میں اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس کو دلاسا دلائیں، اس کو پریشانی والے جملے نہ سنائیں، بلکہ یہ خیر کا کام ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا ایمانی، اخلاقی، دینی فریضہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی زندگی میں جو خیر رکھا ہے، اس کی طرف شریعت کے اندر بڑی رغبت دلائی ہے۔ اسلام میں بڑی رغبت ہے اس کی، اور فضیلت بھی بہت ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا یہ خیر کا کام میرے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ کوئی آدمی مجبور ہے، وہ مجبور ہوگا، اس کی زندگی پریشان ہوگی، میرے کو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا، ایک مومن کبھی مفاد پرست نہیں ہوتا، ایک مومن کو کبھی صرف اپنے بیوی اور بچوں کی فکر نہیں ہوتی، ایک مومن کو پورے سماج کی، پورے سوسائٹی کی اور اس روئے زمین پر رہنے والے ہر بشر اور ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو مادی خیر کی ضرورت ہے، وہاں بھی خیر پہنچائیں، معنوی خیر کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم خیر پہنچائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے بندو تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، اخرجت للناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، کیوں؟ کیونکہ بھلائی ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے، خیر پہنچانا لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں میں جو لوگ کام آتے ہیں، دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرنا جہاد کرنے کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے
کاموں میں ہاتھ بٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، کسی بیوہ کی زندگی میں سہارا بننے والا، مسکینوں کی مدد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد بتایا کہ جیسے کسی کی مدد کرنا یا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، ایسے کسی کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفلی نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، مسجدوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور کوئی آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک لمحے اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک دن اس کے ساتھ رہتا ہے، جتنا بھی وقت وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفلی نماز پڑھنے سے یہ بہتر اور افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَن نَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ، مجھے بات پسند ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں، مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَن أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، مجھے بات پسند ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلوں، مسجد نبوی میں ایک مہینے اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، مسجد نبوی میں بھی ایک مہینے میں اعتکاف بیٹھوں اور میں اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلوں، مجھے یہ بات اس اعتکاف بیٹھنے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے کہ اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، اسے بے سہارا نہیں چھوڑا، تو ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کوئی ایک وقت کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رغبت دلائی ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا میں مقرب بندہ بن جاؤں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے، کوئی کسی کے کام آ جائے، کوئی کسی کا تعاون کر دے، کسی کا ساتھ دے دے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کے کام آتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، ان کو خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت ملے، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا، انفعهم للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، جتنا تم لوگوں کو خیر پہنچاؤ گے اللہ اتنا ہی زیادہ تمہیں اپنا محبوب بنا کر کے رکھے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، یا جو بھی اسباب اللہ نے ہمیں ہمارے گھروں میں دے رکھے ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کی برکھا اور بارش ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
جو نعمتیں ہمارے گھر میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف موڑ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے مال کو لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، بڑے ہی ہیلپ یعنی ایسا سینس ان کا ہوتا ہے، مدد کرنے کی ایسی ذہنیت ان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیلپ نیچر بنایا ہے، ان کا فطرت ان کی ایسی بنائی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آواز آ جائے یہاں مدد کی ضرورت ہے اللہ کے بندے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی پتہ چلے یہاں پیسوں کی ضرورت ہے اللہ کے وہ بندے وہاں بے دریغ پیسے لگا دیا کرتے، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے یہاں کسی بیوہ کو سہارا دینے کی ضرورت ہے اللہ کے وہ بندے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، یہاں کچھ یتیم بچے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کے بندے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہیلپ نیچر والے بندے اللہ کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے، نعمتیں جو موجود ہیں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نعمتیں جو نہیں ہیں اللہ اور نازل فرماتا ہے، انہیں اور نوازتا ہے، انہیں بے سہارا میرا رب کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم اللہ لمنافع العباد، اے دنیا کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو چین کر لیا ہے، کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، کچھ لوگوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جب بھی مرضی میں آیا مدد کر دی، جب مرضی میں آیا مال نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سب کا دل ایسا نہیں ہوتا، وہ تو میرا رب منتخب کرتا ہے ایسے نیک بندوں کو جن کے دلوں میں بہت زیادہ فیاضی اور سخاوت ہوتی ہے، خرچ کرنے کا اتنا جذبہ ہوتا ہے سبحان اللہ، اگر آپ سوچنے پر بیٹھ جاؤ تو شاید آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ اللہ یہ جذبہ آیا کہاں سے، سبحان اللہ۔ اختصهم اللہ، پیارے نبی نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، اختصهم اللہ لمنافع العباد، اپنے کچھ بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرا رب اپنے چند بندوں کو منتخب فرماتا ہے، وَيُقِرُّهَا عَلَيْهِمْ مَا بَذَلُوهَا لَهُمْ، اور جب تک اللہ کے بندے اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے مال کو برباد نہیں کرتا، نعمتیں لوٹتی نہیں ہے، دکان کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اس حدیث سے یہ پیغام بھی ملا کہ ہمارے وہ بھائی جو یہ شکایتیں کرتے ہیں میرے کاروبار میں بڑی مندی آ گئی ہے، کاروبار میں بہت نقصان آ گیا ہے، اللہ کے بندے آگے نکل کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے جو مجبور اور بے سہارا بندے ان کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کا تعاون کرے۔ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے یقرھا علیہم ما بذلوها لہم، جب تک یہ بندے اللہ کے ان بندوں کی مدد کریں گے اللہ ان پر اپنی نعمتوں کو برقرار رکھے گا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر مدد کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا جذبہ دل سے نکل جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کا یہ جذبہ کسی اور کے حوالے کر دے گا، کسی اور کی طرف موڑ دے گا، یعنی جب تک اس کے اندر خرچ کرنے کا، مدد کرنے کا جذبہ تھا اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن جیسے یہ جذبہ ختم ہو گیا، اس کے دل سے نکل گیا، اللہ کی رحمت بھی اس سے روٹ کر کے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا اللہ کی نعمت ہم پر نازل ہو، اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو؟ اگر کوئی اس بات کا متلاشی ہے کہ میرے رب کی رحمتیں میرے کاروبار میں، میرے گھر بار میں، میرے اہل و عیال میں نازل ہو، وہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سامنے آئے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قیامت کے دن گرفت کرے گا، اور جو
اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو قیامت کے دن بے سہارا نہیں چھوڑے گا، ان کی مدد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ علیہ کربة من کرب یوم القیامہ، جو کسی مومن سے کوئی دنیاوی پریشانی، دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی کرتا ہے، جو اپنے کسی بھائی پر آسانی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر آسانی برتے گا۔ اور یاد رکھیے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اللہ قیامت والے دن اپنے اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر نہ ہونے پائیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے گناہوں پر، ان کے عیوب پر بھی پردہ ڈالنا ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں اور عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، جو ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے۔ عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی حاکم ہو، اپنے وقت کا حکمراں ہو، یا کسی بھی عہدے اور منصب پر فائز ہو، اور لوگوں تک خیر پہنچانے کے لیے، ان تک بھلائیاں منتقل کرنے کے لیے اس نے اپنے درباری بٹھا رکھے ہو، اپنا پی اے بنا رکھا ہو کہ اس سے اجازت لینی پڑے گی، اس کی پرمیشن لینی پڑے گی، تب جا کر کے خیر اور بھلائی کا کام لوگوں تک پہنچے گا۔ ایسی صورت میں بہت سارے ضرورت مند ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں ان کے گھروں تک محدود رہ جاتی ہیں، ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں ان تک پہنچنے سے پہلے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی ہے جو بے سہارا کسی سے مدد لینے کے لیے گیا، اس نے اپنے درباریوں کے ذریعے سے اس کو واپس کر دیا، اس کی مدد نہیں کی، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دے گا۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے گا جو دنیا کے اندر طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر اپنے مناصب اور اپنی کرسی اور پاور کے ہونے کے باوجود بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ بے سہارا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے خاص طور پر ایک آدمی کو ایسا منتخب کر لیا جو لوگوں کی ضرورتوں کو ان کے پاس پہنچایا کرتا تھا، کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں باہر نکل جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں اور ایک ضرورت مند میرے پاس آ کر واپس لوٹ جائے، مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو کہ کون آیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایک اپنے زمانے خلافت میں ایک آدمی ایسا مقرر کر رکھا تھا جو سب کی ضرورتوں کو ان کے پاس پہنچا دیا کرتا تھا۔ آج تو حالت اس کے برعکس ہے، کسی کو اپنا کام کروانا ہے تو رشوت دینی پڑتی ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، ڈھکوسلے بازیاں چل رہی ہیں، رشوت کھایا جا رہا ہے، پیسوں پہ کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے اگر مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرو، اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اسے پلٹنے اور واپس لوٹنے کا ایک بھی موقع نہیں دیتا، ایک بھی چانس نہیں دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
جب میرا رب کسی قوم کے ساتھ بسوء کسی برائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے مٹانا چاہتا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسوء فلا مرد له وما له من دونه من وال، تو رب العالمین سے قوموں کو، ایسے لوگوں کو واپس لوٹنے کا، توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مٹا دیتا ہے، ان کا نام و نشان اس صفحے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو خود آپ دیکھ لیجیے، دنیا کے اندر جو دوسروں کے لیے سہارا بنتا ہے، اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے، مدین پہنچے، وہاں اجنبی والی زندگی تھی، اجنبی مسافر تھے، کوئی ان کا اپنا پہچاننے والا نہیں تھا جو ان کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے، ان کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا۔ دیکھیے یہاں کیسے اللہ کسی کو جب مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، صبح یا شام کا وقت ہے، دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ اپنی بکریاں لا رہے ہیں، اپنے جانور، اپنے مویشیوں کو لا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں اور گھر چلے جا رہے ہیں۔ وہ بیچاری بچیاں ہیں، باحیا ہیں، مردوں سے مزاحمت نہیں کر سکتی، لڑائی نہیں کر سکتی، ان سے بحث نہیں کر سکتی، پیچھے کھڑی انتظار کر رہی ہیں، موقع ملے تو سیراب کر لیں گے، موقع ملے تو پانی لے لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو رہا نہ گیا، انہوں نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا چھوڑو، اپنے جانوروں کو ادھر لاؤ، سیراب کیا، جو پانی کی ضرورت تھی وہ مل گئی، اس کے بعد وہ بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کی مدد کی، اللہ نے ان کا نکاح بھی کروا دیا، اللہ نے ان کی زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھا دیا، اللہ نے اس اجنبی شہر میں ان کو ایک رشتہ دار بھی دے دیا۔ دیکھیے اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت جب کسی کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتی ہے، کسی کو اپنے دامن رحمت میں لینا چاہتی ہے، تو اللہ کا وہ بندہ کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور کر لیتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہوں، چاہے ہم اور آپ ہوں، کہیں سفر پر ہم نکل گئے ہوں، لوگ بسوں میں سیٹ پر بیٹھنے کے لیے گالی گلوچ تک شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مارن پیٹی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اگر کہیں آپ سفر کر رہے ہوں، میری یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے لیے، کہیں آپ سفر کر رہے ہوں، چاہے ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، کہیں کوئی بیچاری مجبور بوڑھی عورت کھڑی ہو، کوئی بھی عورت ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے، آپ لمبے سفر کی صعوبت اور تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، لیکن ایک عورت کمزور ہوا کرتی، ایک عورت کمزور ہوا کرتی ہے۔ اگر بوڑھی عورت ہے، ہمارے حقوق اور زیادہ بنتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ دے دیں، اٹھ جائے اپنی جگہ سے، اور اگر کوئی دوسری عورت ہے، کوئی دوسری خاتون ہے، ہماری ذمہ داری وہاں بھی بنتی ہے ہم اس کی مدد کریں۔ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کے لیے ہم اٹھ جائیں، جگہ اپنی فراہم کر دیں۔ یاد رکھیے یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ نہ سوچیں کسی کو جگہ ملے یا نہ ملے، مجھے تو مل گئی نا، میں تو آرام سے بیٹھا ہوں نا۔ میرے بھائیو، ایک مومن کی سوچ یہ کبھی نہیں ہو سکتی، ایک مومن کا اخلاق یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اپنا فائدہ سوچے، وہ دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کے لیے خیر سوچتا ہے، وہ مفاد پرست کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھو، آج وہ لوگ جو دوسروں تک خیر پہنچانے کے لیے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، خود اتر کر مدد کے لیے نہیں آ سکتے، گلیوں اور محلوں میں خود گشت نہیں کر سکتے کہ کون ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے۔ میرے نبی کی زندگی سے ایسے لوگ سبق سیکھیں۔ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، کسی گلی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، ایک لوڈی جس کا ذہنی توازن بڑا خراب تھا، دیکھیے نبی کا اخلاق کتنا اونچا ہے۔ ایک عورت ہے
لونڈی ہے، ذہنی توازن ذرا خراب ہے، دیوانی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول کی آستین اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کے راوی حدیث کہتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے اسے کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، زندگی کا کوئی غم ہوتا، اسے بیان کرنے کے لیے نبی کو کھینچ کر لے جاتی، نبی کا کپڑا پکڑ کر لے جاتی۔ لیکن قربان جاؤ نبی کے اس اخلاق پر میرے نبی کبھی غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، میرے نبی کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم سڑکوں پر چلے جاتے ہیں، کوئی بے سہارا آدمی ہمیں گہار لگاتے رہتا ہے، میرے بھائیوں میری مدد کر دو، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ارے مدد کرنا تو دور کی بات، افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کو گالیاں دے کر گزر جاتے ہیں، اس کو گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے۔ ارے اللہ نے آپ کو آپ کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ اگر نہیں رکھا ہے، کم سے کم اس غم میں مبتلا انسان کی بات تو سنو، کم سے کم 2 منٹ رک کر اس کی زندگی کی تکلیف تو سنو۔ کیا ہر غم بیان کرنے والا جھوٹا ہے؟ ہر تکلیف بیان کرنے والا جھوٹا ہے؟ ارے اس کی زندگی اور اس کے کپڑوں کی حیت، اس کے زبان کا درد، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی شاید آپ کو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے، مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیں اور آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اخلاق نبی ہے میرے بھائیوں، یہ اخلاق نبی ہے، یہ میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے کہ ایسی لونڈی کی بات اللہ کے رسول سنا کرتے تھے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسئلے کا حل بھی نکالتے تھے۔ صحابی رسول نماز کے لیے کھڑے ہیں، اقامت کہی جا چکی ہے، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اقامت کہی جا چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک آدمی آتا ہے اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کو اتنی دیر تک وہ آدمی بیان کرتا ہے، اتنی دیر تک بیان کرتا ہے کہ ہمیں اونگ آنے لگی، ہمیں اونگ آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی انہماک کے ساتھ اس ضرورت مند کی بات کو آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ اخلاق ہمارا ہونا چاہیے، یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے، یہ کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیریکٹر بہتوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا، اکثر و بیشتر کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں ہم چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں، بے سہارا لوگوں کی مدد ضرور کریں، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ کنتم خیر امت، کہا اللہ نے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ان کی مدد کرو۔ یتیموں کے ماوا، یتیموں کے ملجا میرے پیارے نبی تھے، ان کا سہارا بنا کرتے تھے۔ کوئی کمانے کے لائق نہیں ہوتا اسے کما کر کے دیا کرتے تھے میرے پیارے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر ہم کسی کی مدد تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا اگر مال نہیں ہے تو کسی ضرورت مند کے لیے ہم سفارش ضرور کر دیں، ہم اس کے لیے سفارش ضرور کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے من یشفع شفاعتن یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نیکی میں ایک حصہ ہے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھائی کثیر العیال ہے، گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، بڑی پریشانی ہے، کہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، کہیں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، آپ آنر تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اس غریب کی آواز کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے مجبور کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھی نیکی دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے پیارے نبی کہا کرتے تھے اشفعوا تؤجروا، اے میرے صحابہ تم شفاعت کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، تم شفاعت کرو تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کی ہے اور اپنے صحابہ کو کر کے بھی بتایا۔ حضرت بریرہ اور مغیث کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ بریرہ ایک لونڈی تھی، جب یہ آزاد ہو گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں غلام ہوں، دونوں کا نکاح ہوا ہے، دونوں غلام ہیں، اب بیوی آزاد ہو گئی تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔
بریرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، اور مغیث ہیں بیچارے بڑے پریشان صحابی ہیں، چاہتے ہیں کہ نہیں میں بریرہ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ مسئلہ پہنچتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیا، بریرہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بریرہ، مغیث بڑے پریشان ہیں، بڑے بدحال ہیں، تمہارے پاس تم آزاد ہو گئی ہو، تمہیں اختیار ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ تم مغیث کا ساتھ مت چھوڑو، تمہارے لیے بہت رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، تم ان کو بے سہارا مت چھوڑو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ دیکھیے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کا مشورہ ہے، آپ کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ بریرہ کہتی ہیں اے میرے پیارے رسول، اگر یہ آپ کا حکم ہوتا تو سر آنکھوں سے قبولتا، میں اسے ہر حال میں مانتی، اور ماننا یہ میرا ایمانی فریضہ تھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے، آپ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو میں رہوں اور چاہوں یا نہ رہوں، تو میں اس بات کو اختیار کرتی ہوں کہ میں مغیث کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے لیے سفارش کر رہے ہیں، سبق سیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ وہ مجبور ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، اس کے گھر میں روزی روٹی کا انتظام نہیں، میرے لیے کیا لینا دینا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، ڈھونڈ کر کے ان کا سہارا بنے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے بھائی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔